السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم برزخ سیریز میں ایک سوال آیا ہے کہ سر وہ عورت جس کے ایک سے زیادہ شوہر رہے ہوں، ایک کے بعد ایک فوت ہو گیا، اس نے دوسری شادی کر لی، تو جب پہلا شوہر فوت ہو گیا اس کے بعد اس نے دوسری کی، یا دوسرا شوہر بھی فوت ہو گیا تیسری کی، وٹ ایور از دا کیس، کیونکہ ایسی خواتین بھی موجود ہیں جن کے ایک سے زائد شوہر ہیں، تو کیا وہ سارے شوہروں سے برزخ میں ملیں گی یا صرف آخری شوہر سے برزخ میں ملیں گی؟ تو اس کے ضمن میں بتا دیں۔ پھر اس سے ملتا جلتا ایک اور سوال آتا ہے، خاتون نے پوچھا کہ ایسا مرد جس کی ایک سے زائد بیویاں ہوں اور وہ ساری کی ساری برزخ میں اس کو ملیں گی یا نہیں ملیں گی، یا کیا معاملہ ہے اس ضمن میں؟ دیکھیں، پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی جہاں سے یہ سوال آ رہے ہیں، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب فرشتے مومن کو لے کر ان مومنین کی ارواح کے پاس لے جاتے ہیں جو اس سے پہلے فوت ہو چکی ہیں، پہلے تو یہ ہے کہ یہ روح کا پہلے آسمان میں داخلہ ہو جائے، پہلے تو یہ ہے نا کہ وہ روح اس قابل ہو کہ اس کا پہلے آسمان میں داخلہ ہو جائے، ایمان والی روح ہو، پھر پہلے آسمان کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتویں آسمان تک اس روح کو لے کے جایا جاتا ہے، پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوتی ہے، اس کا نامہ اعمال علیین میں رکھ دیا جاتا ہے۔ مختلف روایات میں آپ سے پہلے شیئر کر چکا ہوں، کنٹیکسچل تھوڑا سا اس میں آپ کو سمرائز بتا رہا ہوں۔ اسی دوران میں انہی سفروں میں عالم برزخ میں ابھی قبر کے سوال نہیں ہوئے ہیں، عالم برزخ میں اگر وہ اس مقام تک پہنچ جاتی ہے تو پھر اس کا انٹروڈکشن ان ارواح سے ہوتا ہے جو مومنین کی ارواح ہوتی ہیں اور جو عالم برزخ میں داخل ہو چکی ہوتی ہیں، تو فرشتے مومن کو لے کر ان مومنین کی ارواح کے پاس آتے ہیں جو پہلے فوت ہو چکی ہوتی ہیں، تو وہ ارواح اسے دیکھ کر ایسی خوش ہوتی ہیں یا اس سے زیادہ خوش ہوتی ہیں جتنا تم خوش ہو کسی اپنے کو پا کے جسے تم نے بہت عرصے سے نہیں دیکھا ہو، تو وہ اسے گھیر لیتی ہیں اور اس سے پھر سوالات پوچھنا شروع کرتی ہیں اور مختلف قسم کے سوالات پوچھتی ہیں۔ کئی روایات میں بات آتی ہے، یہاں تک کہ اتنی ڈیٹیل سوالات بھی پوچھتی ہیں کہ تم جب اس دنیا میں تھے تو فلاں کی شادی ہوئی، فلاں کی نوکری ہوئی، یہ سارا کچھ پوچھتے ہیں۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ وہ ارواح جو ہیں اس میں کون کون سی ارواح ہوتی ہے، جو حدیث مبارکہ میں جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ ارواح جو اسے کسی کیپیسٹی میں دنیا میں جانتی ہیں وہی ارواح اس کے پاس آئیں گی بھئی، ورنہ تو ان ارواح کا اس سے آ کے ان لوگوں کے بارے میں پوچھنے کا مقصد کوئی نہیں نا جو اسے جانتی نہ ہو، کیونکہ یہ بھی تو جب دنیا سے آ رہا ہے تو اسے جانتا ہی نہ ہو۔ اب مثال کے طور پہ آسٹریلیا کی ایک روح آ کے اس جو پاکستان سے روح آ رہی ہے اس سے پوچھے وہ آسٹریلیا میں جو فلاں رشتہ دار تھا نا اس کا کیا ہوگا، مجھے کیا پتا، میں تو زندگی میں آسٹریلیا نہیں گیا کبھی۔ تو یہ معاملہ نہیں ہے، وہی ارواح جو کسی کیپیسٹی میں اسے دنیا میں جانتی ہوں وہ اس سے آ کے سوالات پوچھتی ہیں ان لوگوں سے متعلق جو میوچولی دونوں جانتے ہوں۔ تو اب سوال واپس وہیں آ جاتے ہیں، تو اگر کسی عورت کے ایک سے زائد شوہر رہے ہوں تو کیا وہ شوہر بھی آیا ہوگا، دوسرا بھی آئے گا، یا صرف پہلا آئے گا، یا صرف دوسرا آئے گا؟ دیکھیں، ارواح پر وہ چیزوں کا اطلاق نہیں ہوتا جو جسموں پر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ پردے کے احکامات کی بات کر رہے ہیں اگر، تو پردے کا حکم جسم پر ہے۔ عالم ارواح میں تو ساری روحیں اکٹھا تھیں، اس دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں روحیں اکٹھا تھیں، ایک جند کی صورت میں، ایک فوج کی صورت میں، ادھر آپس میں میل ملاپ تھا، باتیں تھیں۔ اب لوگ کہتے ہیں کیا ہمیں عہد الست یاد ہے؟ اس پر بھی ہم پہلے بڑی تفصیل سے بات کر چکے ہیں، اور کیا کسی کو یاد ہے اس پر بھی ہم پہلے تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ تو بہرحال اب ہم عہد الست عالم ارواح نہیں بلکہ عالم برزخ کی بات کر رہے ہیں۔ تو عالم برزخ میں بھی چونکہ روحیں موجود ہیں تو وہ پردے کے احکامات جو جسم پر ہوتے ہیں وہ روح پر نہیں ہیں۔ تو اس لیے اس بات کو سمجھیں، ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ رولز اینڈ ریگولیشنز جو دنیا میں ہم پر ہیں ہم انہیں برزخ میں بھی امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ ایک الگ عالم ہے، اس کے الگ لاز ہیں، الگ رولز ہیں، الگ ریگولیشنز ہیں۔ تو اسی لیے یہاں کی چیز کا وہاں پر اطلاق نہیں ہو سکتا، وہاں پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکتی۔ تو چونکہ وہ ان دونوں شخصوں کو کسی نہ کسی کیپیسٹی میں اس دنیا میں وہ عورت جانتی تھی تو وہ ارواح اس کے پاس آئیں گی، اگر وہ اس مقام تک پہنچ جاتی ہیں ارواح المومنین کے مقام تک، اور پھر وہ آ کے اس سے ان لوگوں کے بارے میں پوچھیں گی جن سے دنیا میں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے جانے کے بعد بھی اس کا کسی نہ کسی طرح سے ان سے تعلق رہا ہوگا۔ تو اسی لیے جو ہے اس کے اندر کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اگر اسی طرح کوئی شوہر ہے، ایک آدمی ہے جس کی ایک سے زائد بیویاں ہوں تو وہ بھی اس سے آ کے سوال کریں گی۔ اب آپ کہیں گے کہ اچھا اگر اس نے کسی ایک بیوی کو طلاق دے دی ہو اور اس کے بعد جو ہے اس نے کہیں اور شادی کر لی ہو، اب اس میں آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں، جس بیوی کو اس نے مثال کے طور پہ طلاق دے دی، اب اس کی بیوی دنیاوی اعتبار سے تو شادی ختم ہو گئی،
اچھا، اور ان دونوں کی شادی میں بچے ہوئے، بچوں کے بچے ہوئے، آگے سارا کچھ ہوا. وہ عورت پہلے فوت ہو گئی، بندہ بعد میں آیا ہے، تو اب وہ اپنے اولاد کے بارے میں آگے سے پوچھ سکتی ہے کہ بھئی میرا فلاں بچہ، اس کے بچے کے بچے. اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن دنیاوی معاملات میں بھی آپ ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں نا، جیسے مثال کے طور پہ لوگ بازار جاتے ہیں خرید و فروخت کے لیے، کتنی احتیاط کرتے ہو آپ اس میں. تو اسی طرح جو ہے وہ دنیا میں یہ معاملات ہیں کہ ضرورت کے تحت آ گئے ہو نا، تو عالم برزخ کے تو معاملات ہی جدا ہیں. وہاں ساتھ نفس نہیں لگا ہوا کہ کسی پہ شہوت کا غلبہ ہو جائے فوراً سے، ایسا نہیں ہے. وہ روح ہے، روحانی معاملات ہے. روح کو وہ نفسانی خواہشات نہیں ہوتی جو ایک نفس کو ہوتی ہے. تو ان پیچیدگیوں کو بغیر سمجھے ہوئے کہ نفس کیا ہے اور روح کیا ہے اور جسم کیا ہے، انسان ان سب شے کا مرکب ہے. تو اسی لیے ہم کیا کرتے ہیں، کبھی نفس کا اطلاق روح پہ کر دیا، کبھی ہم روح کو بھی شہوانی بنا دیتے ہیں، روح کو بھی حیوانی بنا دیتے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے ذہن میں یہ کلیئر نہیں ہوتا کہ کس کی کیا کیپیسٹی ہے. تو ارواح جو ہے وہ عالم ارواح میں بھی مل کے رہتی تھیں یا ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتی تھیں، لیکن وہاں پر کوئی اس طرح کا معاملہ ہے نہیں. اب جب دنیا میں ارواح آئی ہیں تو اب اس کے اندر جسم انسانی میں نفس بھی ہے اور روح بھی ہے، خواہشات بھی ہیں اور حیوانیات بھی ہیں. کیونکہ دیکھیں انسانی جسم بھی تو کچھ چیزوں کا مرکب ہے نا. روح کسی اور چیز کا مرکب ہے، جسم کسی اور چیز کا مرکب ہے، نفس کسی اور چیز کا مرکب ہے. انسان کا جو چیز ذات جو ہے، جو میدان جنگ بن جاتی ہے نفس اور روح کے درمیان، اور پھر انسان کوئی فیصلہ لیتا ہے تو اس فیصلے پر انسان کی پکڑ ہوتی ہے. تو عالم برزخ کے معاملات جدا ہیں. اس لیے میں اتنی تفصیل سے اتنی باریکیوں میں جاتا ہوں. بعض لوگوں کی سے الجھن بھی ہوتی ہے، کیا تم جو اتنا ٹائم لے لیتے ہو، تم اپنی ویڈیوز لمبی کرتے ہو، اور اس طرح کے لوگ الزامات لگاتے ہیں. تکلیف ہوتی ہے کہ لوگ یہ نہیں سمجھتے، وہ صرف اپنے ذہن سے سوچ رہے ہوتے ہیں، وہ ایک استاد کے ذہن سے نہیں سوچ رہے ہوتے. ہم بطور استاد چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس معاملے کو سلجھاؤ اتنا کہ ایک عام انسان بھی اس کو سمجھ سکے. اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے اطراف میں دیکھا یہ ہوتا ہے کہ لوگ بات کو کھینچ رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ٹائم ویڈیو لے لے. ہمارا یہ مقصد نہیں ہوتا. اس لیے ہماری بہت ساری ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوگی، 1.5 2 منٹ کی بھی ہیں، 3.5 4 5 6 منٹ کی بھی ہیں، اور بعض زیادہ تھوڑی لمبی بھی ہیں، 1 گھنٹے کی ویڈیوز بھی ہیں، آدھے پون. تو ہم ٹائم کے اوپر ویڈیو نہیں بناتے، ہم ویڈیو بناتے ہیں بات سمجھ آ جائے دوسرے بندے کو. اور اس کے بعد بھی لوگوں کو سوالات ہوتے ہیں تو پھر وہ نیچے آ کے کمنٹ سیکشن میں لکھتے ہیں، تو پھر ہم ان سوالات کو کس اگلی ویڈیو میں ڈسکس کر لیتے ہیں، یا پھر اکٹھے بہت سارے سوالات. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یار ابھی آج کی ویڈیو میں جیسے 2-3 سوالات تھے ان کو میں نے کور کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس طرح ہم اکٹھا کر کے پھر ان کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مقصد یہاں پہ یہ کہ ایک بات چیت، آف لائن بات چیت کا سلسلہ چلتا رہے. لائیو میں اب آ نہیں پاتا ہوں مصروفیات کی وجہ سے، ورنہ ہم لائیو بھی آتے تھے، اس میں بعض چیزوں کو ہم آپس میں ڈسکس کر لیا کرتے تھے. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے. اس لیے دیکھیں دوسروں کے بارے میں بدگمانیوں سے بھی بچا کریں. اب ہوتا کیا ہے، اب چونکہ ہم دیکھتے ہیں ہر جگہ ایکسپوجر ہی ہمیں یہ ملتا ہے، تو یہ بھی یہی کر رہے ہوں گے. اللہ ہدایت دے. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد.